اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ کریم سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آتے ہی مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات یا بھائی چارہ قائم کیا اور یہود کے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کر کے مدینے کا ایک 51 شکوں پر مبنی میثاق مدینہ لکھا، جو مدینہ کا ایک آئینی ڈھانچہ تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق متعین کیے گئے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا مکمل تحریری آئین تھا۔ باقی جو بھی آئین بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بادشاہوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، شہریوں اور ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہود کی سیرت و فطرت جو قرآن نے سورہ بقرہ میں شروع کر کے پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہے، وہ غداری اور بدعہدی کی شرمناک داستان ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بار بار دہرائی، جبکہ ان پر ایمان بھی رکھتے تھے، ان کے معجزوں کا کمایا کھا بھی رہے تھے، طعن و تشنیع بھی کرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلوا قاعدون، جاؤ، جس کا مطلب ہے جاؤ اور تیرا خدا جانے اور جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، جب اس جسارت پر 40 سال کی قید ملی تو من و سلوہ نازل ہوا، مگر ان کے نخرے دیکھنے والے تھے، یوں فرمائش کر رہے تھے گویا معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ہوٹل کے بیرے ہیں، یہ ان سے فرمائشیں بھی ہو رہی ہیں اور کھانے پر بھی اعتراض ہو رہے ہیں، اور ساتھ اس ادا کے ساتھ کہ اپنے رب سے مانگ، اے موسیٰ اپنے رب کو یہ کہہ، گویا اللہ صرف موسیٰ کا رب تھا، ان کا تو کچھ لگتا بھی نہیں تھا۔ نبیوں کو نبی مان کر قتل کرنا ان کے کارناموں میں شامل ہے، اس لیے یہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی طرح قتل کر دیں یا قتل کرا دیں۔ اس کے لیے وہ مکے والوں سے بھی گٹھ جوڑ کرتے رہے اور منافقین کو بھی بڑھاوا دیتے رہے۔ ناظرین کرام، یہودیوں کا ایک پہلا قبیلہ بنو نذیر جو سونار کا کام کرتے تھے اور پورے محلے میں سونار کی دکانیں تھیں، ایک مسلمان باپردہ خاتون سونے کی خریداری کے لیے ایک سونار کی دکان میں داخل ہوئی۔ خریداری کے دوران ایک اوباش یہودی نے اس خاتون کی چادر کو کسی چیز سے باندھ دیا، جو ہی خاتون اٹھ کر چلی تو اس کی چادر کھینچ کر اتر گئی، جس سے وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا اور یہودیوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین اکرام، بازار میں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے عورت سے صورتحال پوچھ کر اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہود کا محلہ تھا، یہودیوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی تو آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہارے آدمی نے تو اپنے کیے کی سزا پائی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان عورت کی عصمت پر ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ تم نے مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، اس کا خون بہا ادا کیا جائے۔ یہود نے سازش کر کے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے اور خون کا بہا لے جائیے۔ جب آپ خون کا بہا لینے گئے تو انہوں نے آپ کو ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھایا اور اپنے ایک آدمی کو چھت پر بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وزنی پتھر گرا دے، جو اسی مقصد کے لیے چھت پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فوراً چل دینے کو کہا اور بتایا کہ آپ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ واپس آ کر آپ نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، لہٰذا مدینے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے جواباً بدتمیزی کی اور جنگ کا عندیہ دیا۔ ان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب وہ مغلوب ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کے اصرار پر آپ نے انہیں جو کچھ وہ لے جا سکتے تھے لے جانے کی اجازت دے دی اور مدینہ بدر کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ حشر میں ہے۔ یہود کا جنگجو قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ غزوہ خندق میں 24,000 کفار کے مقابلے میں 3,000 محصور مسلمان تھے۔ اس دوران بنو قریظہ کے اندر سے مسلمانوں پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں خواتین اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس حویلی پر حملہ کرنے کا پلان بنایا گیا تاکہ جو ہی مسلمانوں کی توجہ بٹے باہر سے لشکر کو مدینے میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، مگر ریکی کے دوران ان کے منجر کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا، جس پر وہ دہشت زدہ ہو گئے۔
شاید یہاں بھی مسلمانوں کی جمعیت عورتوں کی حفاظت پر معمور ہے۔ ناظرین اکرام، حالانکہ وہاں مردوں میں سے صرف حضرت حسان بن ثابت ہی تھے جو کہ لڑائی بڑائی کے بندے بھی نہ تھے۔ اس کی بڑی دلچسپ تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب یا جنگ خندق میں کفار کی ناکامی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنگی لباس اتار رہے تھے کہ جبریل تشریف لائے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ بنو قریظہ کی طرف چلنے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف کوچ کرو۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا۔ 25 دن کے محاصرے کے بعد یہود نے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی بنو نذیر کی طرح کہیں چلے جانے کی اجازت دی جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس دو اختیار ہیں، تمہارا فیصلہ میں خود کروں یا کسی دوسرے شخص کو منتخب کرو۔ قبیلے کی شورا میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لینے کا مشورہ دے رہے تھے، جبکہ اکثریت اوس کے سردار سعد بن معاذ کو جج بنانے کی طرف مائل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو قریظہ کے حلیف تھے جن کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر کے بنو قریظہ کا معاملہ سعد بن معاذ کو سونپ دیا۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ دیا کہ ان کے قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، جس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اصولاً یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں تھا، بلکہ بنو قریظہ کے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا جو ان کو رہا بھی کر سکتے تھے اور ملک بدر بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمانی فیصلہ تھا جو ٹھیک اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو وہ اپنے رسولوں کے معاملے میں اختیار کرتا ہے۔